السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین فاشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ محترم عزیزان، الحمدللہ آپ لوگ بڑے ہی اہتمام سے ایک بڑی مدت سے، جیسے کہ میں نے سنا، اتوار کے دن کچھ وقت اپنے تزکیے کے لیے، حصول علم کے لیے، یا پھر یوں کہیں کہ تربیت کے لیے ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو شروع کرنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اسے تسلسل کے ساتھ برقرار رکھنا یہ جو ہے بہت اہم اور بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو تا دیر اور ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں۔ محترم حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے چند آیتیں تلاوت کی سورۃ ابراہیم سے، اور آج میں جس تعلق سے آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دعوتی میدان میں جو ہے قرآنی مثالیں، دعوتی میدان میں ہم جب اترتے ہیں کام کرنے کے غرض سے، دعوت کا جذبہ، یا پھر یوں کہیں کہ جوش و خروش کے ساتھ جو ہماری علم کی حدیں ہوتی ہیں، مدعو جب بہت زیادہ جو ہے اسے سمجھانے کے لیے جو ہے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو بسا اوقات میدان دعوت میں بعض نادان احباب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن مدعو کو سمجھانے کے غرض سے جو ہے اپنے علمی جو حدیں ہیں اسے پار کرتے ہوئے ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں، بسا اوقات وہ شریعت کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں، بسا اوقات اپنے عقل کو داخل کرتے ہوئے ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں، اگر وہ عقل مند مدعو رہا جسے علمی شعور اس کے اندر ہے، تو ہماری عقل کی مثالوں کو توڑنے کے لیے جو ہے تھوڑا سا وقت جو ہے اسے نہیں لگتا، آرام سے جو ہے ہماری عقل کی مثالوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر جو ہے ہماری عقل کی مثال کمزور ہو جاتی ہے اور وہ طاقتور بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جتنے مشرکین آج موجود ہیں، اس سے پہلے بھی جو ہے موجود تھے، جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اس وقت بھی جو ہے شرک کی کئی قسمیں موجود تھیں۔ کوئی ایسی نئی چیز جو ہے آج دنیا میں نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی شکلیں الگ الگ بدل چکی ہیں، ایک ہی بات ہے لیکن شکلیں الگ الگ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار ایسی مثالیں جو ہے نازل کیا ہے، کفار کو سمجھانے کے لیے، منافقین کو سمجھانے کے لیے، مومنوں کو سمجھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار مثالیں قرآن مجید میں جو ہے نازل کیا۔ انہی مثالوں کا سہارا لے کر اگر ایک داعی جو ہے میدان دعوت میں اگر کام کرے تو یہی مثالیں کافی ہیں، اور ان مثالوں کو جو ہے توڑنے کی ہمت اور طاقت جو ہے سامنے مدعو کو جو ہے نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی مثالیں ہیں، اور قرآن مجید کی مثالوں کو کمزور کرنا یا پھر اسے توڑ کر بیان کرنے کی کوشش کرنا کسی کے اندر جو ہے اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اگر اپنی ذاتی مثالیں میدان دعوت میں دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں جو ہے
تھوڑا سا برکت یا پھر اس میں جو اہمیت ہونی چاہیے قرآنی مثالوں کی جس طرح اہمیت ہے، وہ اہمیت جو ہے ہمیں نہیں ملتی. جبکہ اگر ہم مدعو کے سامنے قرآن مجید کی مثالیں پیش کریں گے، اس کی برکت اور اسے سمجھانے میں جو لذت جو ہے مدعو محسوس کرتا ہے اور سمجھاتے ہوئے ہم خود بھی محسوس کر سکتے ہیں، وہ الگ ہی، اس کی بات الگ ہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو تاثیر دیا ہے، وہ تاثیر جو ہے ہم مدعو تک پہنچا سکتے ہیں. اکثر ساتھیوں میں جو ہے میدان دعوت میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، ان کی ہمت کو ہم پست کرنا نہیں چاہتے، لیکن ایسی مثالیں دے بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بسا اوقات جو ہے مدعو خود سوال کرتا ہے، کراس کوشچن کرتا ہے، تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں رہتا. جبکہ اگر ہم قرآن مجید کے، اگر سلف صالحین کے طریقے سے ان مثالوں کو سمجھ کر اور اسے مدعو کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک تو ہمارا جو ہے قرآن کے ساتھ رشتہ جو ہے مضبوط ہوتا جائے گا، اور ہماری دعوت بھی جو ہے مؤثر بنتے جائے گی، اور مدعو کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے اپنی ذاتی مثالوں پر اتر جائیں، جس کی وجہ سے ہم قرآنی مثالوں کو چھوڑ دیں، یا پھر قرآن سے جو ہے ہمارا تعلق کمزور ہو جائے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم خود قرآن سے دور ہو رہے ہیں. اور دوسری چیز نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہماری دعوت میں جو ہے تاثیر بھی کم دکھائی دے گی. اس لیے میدان دعوت میں مثالوں کی ضرورت جو ہے بے حد پڑتی ہے. کسی مدعو کو سمجھانے کے لیے، ایک کافر ہے یا پھر ایک سورج کی پوجا کرنے والا ہے یا پھر کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہے، انہیں سمجھانے کے لیے کسی نہ کسی مثال کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن وہ تمام مثالیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے شرک کی شکل میں توحید کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے جگہوں میں جو ہے اتارا ہے. ان مثالوں کو اگر ہم خود سمجھیں، سلف صالحین کے نہج پر ہم خود سمجھ کر ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا خود قرآن سے جو ہے تعلق اور رشتہ جو ہے مضبوط ہوگا، اور دوسرا جو ہے ہمارا دعوت جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ بھی جو ہے مؤثر اور مفید ہوگا، جس کی وجہ سے جو ہے مدعو کے لیے جو ہے فائدہ محسوس کرے گا. اس لیے جو ہے مثالیں جو ہے میدان دعوت میں اس کی بے حد ضرورت ہوتی ہیں. ہم بجائے عقلی مثالوں کے اس کو جو ہے ہم امثال القرآن کے ذریعے، قرآن مجید کی مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کفر کو اور توحید کو بے شمار جگہ پر جو ہے کمپیئر کر کے بتایا ہے. کفر کو کہیں پر مکڑی کے جالے سے جو ہے تشبیہ دیا ہے، کفر اور شرک کو. اس طرح بے شمار مثالوں سے اللہ تبارک و تعالی توحید کی مضبوطی اور کفر کی کمزوری کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار جگہوں پر جو ہے واضح کیا ہے. آج کے اس سیشن میں جو ہے میں ایک مثال جو چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھا ہوں، انشاءاللہ اسے آپ کے سامنے جو ہے ایک مثال کے طور پر جو ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین جو ہے کہ کس طرح جو ہے ایک توحید کی مضبوطی اور کفر کی کمزوری کو اللہ تبارک و تعالی مثال کے ذریعے بتایا ہے. اور اس مثال کو جو ہے جتنا بھی چاہے آدمی توڑنا چاہے تو آدمی جو ہے اسے توڑ نہیں سکتا، کیونکہ رب العالمین کی جانب سے پیش کی گئی مثال ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کی مثال کس سے دی ہے؟ کشجرۃ طیبۃ، اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک مضبوط درخت سے دیا ہے. کشجرۃ طیبۃ، مضبوط درخت، اصلها ثابت، وہ مضبوط درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہیں، زمین کے اندر گہرائی میں ڈسی ہوئی ہیں. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہے آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہیں. جس درخت کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوتی ہیں اور زمین کے اندر جو ہے مضبوطی سے جڑیں مضبوطی کے ساتھ ڈسنے کی وجہ سے زیادہ پانی جو ہے اسے میسر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ درخت کی شاخیں، اس کی ڈالیاں جو ہے آسمان کی طرف بہت تیزی سے جو ہے بڑھنے لگتی ہیں، پھیلنے لگتی ہیں. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا
تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور تم لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کی اجازت سے وہ درخت جو ہے پھل دینے والا بنتا ہے، تم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ وہ درخت جو ہے اللہ رب العالمین کی اجازت سے جو ہے پھل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کلمہ طیبہ کی مثال ایسے مضبوط درخت سے دیا ہے، کشجرۃ طیبۃ، مضبوط درخت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مضبوط درخت کا مطلب، ایک مضبوط درخت جب کوئی طوفان چلتا ہے یا پھر آندھیاں چلتی ہیں، درخت کی مضبوطی کی وجہ سے وہ درخت جو ہے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، یا پھر وہ درخت جو ہے گرتا نہیں ہے، وہ درخت کمزور نہیں پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو شخص کلمہ طیبہ کا صدق دل سے اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، وہ شخص بھی جو ہے مصیبتوں کے آندھیوں کے سامنے، پریشانیوں اور تکلیفوں کے سامنے جیسے وہ درخت کھڑا ہے، ویسے ہی جو ہے وہ ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ مضبوط درخت کے ساتھ جو ہے مثال بیان کی ہے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کے دل میں جس طرح جو ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوتی ہیں، اس کی شاخیں، اس کی ڈھالیاں جو ہے آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں اور پھیلنے لگتی ہے، ٹھیک اسی طرح جو سچے دل سے کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی عبادتوں کا انداز الگ ہوتا ہے، اس کی عبادت میں اسے لذت ملتی ہے، اور اس کے اخلاق سدھر جاتے ہیں، اس کے عادات سدھر جاتے ہیں۔ کیا ہی بہترین مثال اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کو اقرار کرنے والے کی تشبیہ دی ہے۔ ایک مضبوط درخت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی ایمان کی مضبوطی جو ہے بتایا ہے، اور اس مضبوط درخت کی شاخیں کے پھولنے کے ذریعے جو ہے اللہ رب العالمین نے مومن کے کردار کو واضح کیا ہے کہ جو سچے دل سے کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، جیسے وہ درخت جو ہے پھلتا پھولتا ہے، ویسے ہی مومن کا کردار جو ہے سنورتا ہے، ویسے ہی مومن کے کردار سے، اپنے کردار سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ درخت اللہ رب العالمین کی اجازت سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ ویسے ہی ایک مسلمان جو سچے دل سے کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، وہ اپنے زبان سے، اپنے عادتوں سے، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہے، لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے، چاہے وہ علمی لحاظ سے ہو، مالی لحاظ سے ہو، مشوروں کے ذریعے ہو، کسی بھی چیز کے ذریعے فائدہ پہنچائے۔ آدمی کسی چیز کی کمی محسوس کرتا ہے، اس کمی کو ایک مومن دور کر دے، یہ بھی اس سامنے والے آدمی کا جو ہے فائدہ ہے۔ اگر آدمی پریشان ہے، اگر ایک مومن اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، وہ چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، وہ پریشانی دور کر دے تو وہ آدمی کو وہ فائدہ مند چیز ہے۔ ٹھیک اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف یوں بیان کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے محفوظ ہوں، یعنی اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ یعنی مسلمان کا ایک ڈیفینیشن یا پھر اس کی تعریف بھی جو ہے شریعت یہ بیان کرتی ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے، ایک مومن وہ ہے جو لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہے، نقصان پہنچانے کا کام نہیں کرتا۔ اب وہ مسلمان کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جو وہ سچے دل سے، صدق دل سے جو ہے کلمہ طیبہ کو جو ہے مضبوطی سے اپنے دل میں بٹھاتا ہے، اپنے ایمان کو جو ہے دل میں جو ہے مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، ایسے شخص کے اعمال اور اس کے کردار اور اس کی زندگی جو ہے بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ رب العالمین ایسی مثالیں لوگوں کو فائدہ، لوگوں کو نصیحت پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جگہ جگہ پر پرانے زمانے کے، یعنی پچھلے امتوں کے واقعات کو ذکر کرتے ہوئے
ان کی کمزوریوں کو مثالوں کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندوں تم اس سے اب عبرت حاصل کرو۔ عبرت عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ پر پچھلی امتوں کے چند بد کردار کرتوتوں کی وضاحت کرتے ہوئے مثالوں کے ذریعے بتایا کہ ان مثالوں میں جو ہے عقل رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک داعی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے دعوت میدان میں کہ ان مثالوں کے سہارے سے اگر بندہ اس کے سامنے جو ہے باتوں کو مدعو کے سامنے وضاحت کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور مضبوط مثال جو ہے ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کی مثال میں وہ طاقت، وہ تاثیر، وہ برکت، وہ مفید چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر داعی اس کے ذریعے جو ہے اگر میدان دعوت میں کام کرتا ہے تو اس کی دعوت میں وہ ایک الگ ہی جو ہے اثر جو ہے محسوس کرتا ہے، ایک الگ ہی فائدہ جو ہے اسے نظر آتا ہے۔ لہذا ایک داعی جو ہے قرآن مجید کی ان مثالوں کے ذریعے جو ہے فائدہ اٹھائے اور ان مثالوں کی روشنی میں جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور مدعو کو دعوت دینے کا کام کرے تو اس کے لیے جو ہے مستقبل میں میدان دعوت میں جو ہے اس کے لیے ایک اچھا رزلٹ جو ہے اسے سامنے نظر آئے گا۔ خود اس کا اور قرآن کے تعلقات میں، قرآن کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے خود اس کی زندگی میں وہ محسوس کرے گا، اور دوسرا سامنے مدعو کو کتنا فائدہ پہنچانے کا کام کر رہا ہے اس کے دعوت سے جو ہے قرآن مجید کی مثالوں کے ذریعے دعوت کرنے میں جو ہے اسے پتہ چلتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی مضبوطی جو ہے ایک مضبوط درخت سے دی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے باطل کلمہ جو کفر پر مشتمل ہے، شرک پر مشتمل ہے، شرک جس کے دل میں داخل ہے، ایسے کلمے کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہی بہترین ذریعے سے دیا۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبیث کلمے کی مثال کس سے دی؟ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ خبیث کلمے کی مثال اللہ رب العالمین نے اس خبیث درخت سے دی جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط نہیں ہیں، قرار نہیں ہیں۔ اگر اس پر تھوڑا سا پانی بہا دو وہ درخت اپنے جڑوں کے ساتھ نکل جاتا ہے، وہ پودے کو اگر پکڑ کر کھینچ لو تو جڑوں کے ساتھ اکھڑ کر آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے ایسی مثال کے ذریعے جو ہے خبیث کلمے کی وضاحت فرمائی، یعنی جس کے دل میں جو ہے باطل کلمہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے، یا پھر اس کا ایمان جو ہے باطل پر ہے اور اس نے صحیح دل سے، صدق دل سے جو ہے کلمے کا اقرار نہیں کیا ہے، ایسے لوگوں کی مثال اللہ رب العالمین نے ایسے کمزور درخت سے دی۔ تھوڑا سا پانی بہ جانے کی وجہ سے وہ درخت جو ہے اپنی جگہ سے سرکنے لگتا ہے یا پھر مکمل طور پر گر جاتا ہے، تھوڑا سا جو ہے پکڑ کر کھینچنے پر اکھڑ کے نکل کر آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح خبیث کلمے کی مثال دی۔ جو شخص باطل مذہب پر ہوتا ہے یا پھر خبیث کلمے پر جو ہے اپنا ایمان رکھا ہوتا ہے، شرک پر، کفر پر مشتمل عقائد جو ہے اس کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا شخص چھوٹی سی مشکل یا پھر چھوٹی سی تکلیف اس کی زندگی میں لاحق ہوتی ہے تو اس کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے اور وہ فوراً ایمان سے بے ایمان ہونے پر جو ہے تھوڑا سا دیر جو ہے اختیار نہیں کرتا، تھوڑی سی دیر نہیں لگاتا ایمان سے بے ایمان ہونے، دیندار سے بے دین ہونے کے لیے تھوڑی بھی دیر نہیں لگاتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی مثال جو ہے اس کمزور درخت سے دیا، جس طرح تھوڑا سا پانی بہنے کی وجہ سے، تھوڑی ہوا چلنے کی وجہ سے یہ درخت کی کمزوری ایسی ہوتی ہے کہ وہ گر جاتا ہے، ایسے ہی اس کی زندگی میں چھوٹی بڑی مشکل اگر داخل ہوتی ہے، چھوٹی بڑی مصیبت کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے تو فوراً جو ہے ایمان سے جو ہے روگردانی کرتے ہوئے بے ایمان ہونے پر سوچتا نہیں، دینداری کے راستے کو چھوڑ کر بے دین ہونے پر سوچتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مثال بیان کیا ہے۔ محترم حضرات،
یہ مثالیں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موحد اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز، ایک موحد کی طاقت اور ایک کافر، ایک مشرک کی کمزوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مثالوں کے ذریعے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اس مثال کے ذریعے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ ایک مضبوط درخت کیسے ہوتا ہے، کمزور درخت کیسے ہوتا ہے۔ اگر ہم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، یا پھر ہماری نظر پہلے سے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک ایمان والا آدمی کتنی ہی بڑی آزمائشیں اس کی زندگی میں داخل کیوں نہ ہو جائے، بیماری کی شکل میں کیوں نہ ہو، یا پھر مصیبت کی شکل میں کیوں نہ ہو، یا پھر تجارت میں ماندگی کی شکل میں کیوں نہ ہو، کوئی بھی مصیبت اس کی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو ہر مصیبت کا سامنا جو ہے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے اس کا سامنا کرتا ہے۔ بالمقابل اس کے کہ جو شخص کفر پر جو ہے، شرک پر جو شخص کھڑا ہوا ہے، جس کے دل میں جو ہے کفریہ عقیدہ ہے، یا پھر ایمان کی کمزوری جس کے دل میں ہے، سچے دل سے جو ہے کلمہ کا اقرار نہیں کیا ہے، وہ شخص جو ہے چھوٹی چھوٹی مصیبت کے آنے پر فوراً جو ہے شرک کے راستے کو اختیار کرنے سے کتراتا نہیں، کفر کے راستوں کو اختیار کرنے سے کتراتا نہیں۔ تھوڑی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم میں داخل کر دیا، فوراً بدعقیدگی کی طرف وہ رخ کرتا ہے، فوراً جو ہے وہ اپنے ایمان کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ جس طرح صدق دل سے وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا چاہیے تھا معنی مفہوم کو سمجھ کر، اس طرح جو ہے اس نے کلمہ کا اقرار نہیں کیا ہے۔ محترم حضرات، یہ مثالیں ضرور ایک موحد ایک مشرک کے درمیان فرق کر کے جو ہے ہمیں بتاتی ہیں، لیکن یہ مثالوں کو ہم اگر اپنی دعوتی زندگی میں داخل کرتے ہیں، یا پھر ہم ایک مدعو کے سامنے ان مثالوں کے ذریعے جو ہے توحید کو پیش کرتے ہیں، ضرور یہ مثالیں جو ہے ہماری دعوت کو ایک تقویت پہنچاتی ہیں، طاقت پہنچاتی ہیں، ہمارے بات کو جو ہے وزندار بناتی ہیں۔ اس لیے جو ہے ہم تمام کو جو ہے اپنی دعوت میں جو ہے اس طرح کی مثالیں جو قرآن مجید میں رب العالمین نے بیان کیا ہے، ان مثالوں کو استعمال کرنے اور ان مثالوں کا سہارا لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اپنے عقلی مثالیں اگر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو تھوڑی سی دیر نہیں لگتی کہ وہ اپنا عقل استعمال کر کے ہمارے سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، زیادہ ہوشیار ہو، تو وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے ہمارے مثالوں کو کمزور بنانے کے لیے اس کے پاس تھوڑی بھی دیر نہیں لگتی، جس کی وجہ سے ہم بسا اوقات کم ہمت ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی دعوتی زندگی کو آگے کے لیے جو ہے کنٹینیو نہیں رکھ پاتے، ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ کیوں جو ہے ہماری دعوت جو ہے کارگر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دعوتی میدان میں اترتے ہوئے ہمیں جو ہے اپنے نہج کو بھی جو ہے ویسے ہی برقرار رکھنا چاہیے، جیسے ہم دعوت میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، ویسے ہی دعوت کے لیے جو علم کی ضرورت ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے ثابت قدمی کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ محترم حضرات، دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے، قرآنی مثالوں کے ذریعے ہم میدان دعوت میں اگر ہم کام کرتے ہیں تو قرآن کی برکت کے ثمرات جو ہے ہماری زندگی میں اور ہماری دعوتی زندگی میں جو ہے ہم اسے محسوس کریں گے کہ کس طرح جو ہے عام مثالوں کے ذریعے دعوت دینے سے جو ہے مدعو کے چہرے پر جو فرق آتا تھا، قرآنی مثالوں کے ذریعے دعوت دینے کی وجہ سے اس کے چہرے پر کیا فرق آ رہا ہے، ہم اس کے اچھے اثرات جو ہے ظاہری طور پر جو ہے ہمیں نظر آئیں گی۔ اس لیے ہم تمام کو عام مثالوں کے ذریعے جو ہے دعوت دینے کے بجائے قرآن مجید کے مثالوں کو سہارا بنا کر یا پھر ان بنیادوں پر جو ہے مثالیں دینے کی کوشش کرنی چاہیے جن بنیادوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی مثالیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ کئی ایسی مثالیں جو ہے میدان میں واضح ہیں کہ ایک سٹیٹ کے لیے 2 CM یا پھر اس طرح کے کئی مثالیں جو ہے نوجوان جو ہے میدان دعوت میں کام کرتے ہوئے جو ہے اس طرح کی مثالیں استعمال کرتے ہیں، جن مثالوں کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جن مثالوں میں کوئی طاقت نہیں ہوتی،
جن مثالوں کا خاصا جو ہے کوئی فائدہ جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا، ان مثالوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے جو ہے دعوتی زندگی میں جو ہے بہت زیادہ ٹکراؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان ٹکراؤ کا سامنا کرنے کی وجہ سے جو ہے ایک مرتبہ جو ہے ٹکراؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے لگتا ہے کیوں میری دعوت جو ہے اثر نہیں کر رہی ہے، دوسری مرتبہ ٹکراؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بار بار ٹکراؤ کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے اندر کمزوری ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد یہاں پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ کمزوری کا احساس جب ہوا فوراً جو ہے اس کمزوری کو دور کیسے کیا جائے اسے سمجھنا چاہیے۔ کمزوری کا علاج کیا ہے؟ یہاں کمزوری کیا ہے؟ میری کم علمی ہے، اس کم علمی کو کیسے جو ہے میں تقویت پہنچا سکتا ہوں؟ حصول علم کے ذریعے، علم کو حاصل کر کے اس کم علمی کو دور کر کے اپنی دعوتی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہوں، اپنے دعوتی مشن کو جو ہے مفید بنا سکتا ہوں۔ لیکن سرے سے جو ہے دعوت کے میدان کو چھوڑ کر اپنی کم علمی کی وجہ سے اسے بنیاد بنا کر جو ہے دعوتی میدان سے سرے سے سرک جانا یا پھر وہاں سے کھسک جانا، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ لہذا میدان دعوت میں اگر ہم اپنی عقل سے جو ہے پہلے کام کر رہے تھے یا پھر کمزوری تھی، اس کمزوری کا حل یہ ہے کہ ہم اسے علم کے ذریعے جو ہے مضبوطی عطا کرنے کی کوشش کریں، زیادہ علم حاصل کر کے جو ہے اپنی دعوتی زندگی کو جو ہے اپنی دعوت کو جو ہے کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میدان دعوت میں مثالوں کی ضرورت بے حد پڑتی ہے، لیکن وہ مثالیں جو ہے قرآن مجید کی مثالیں اگر ہم کفار کے سامنے، مدعو کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس کا الگ ہی اثر، الگ ہی فائدہ جو ہے ہمیں اپنی دعوتی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ قرآن مجید کی مثالیں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور توحید کو کمپیئر کرتے ہوئے یا پھر اس میں فرق بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، ان مثالوں سے فائدہ اٹھا کر ان مثالوں کو جو ہے مدعو کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ جو قرآن کی مثالیں ہیں اس کے ذریعے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مدعو کے سامنے پیش کر کے اپنی دعوت کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسی طرح اپنا تزکیہ کرنے، اپنی تربیت کرنے اور مرتے دم تک جو ہے اللہ تبارک و تعالی بار بار اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے جو ذرائع ہیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔